وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے سبق نمبر 25 کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الدرس الخامس والعشرین، 25واں سبق ظرف زمان۔ ظرف زمان، اب ظرف زمان اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سبق ٹائم پر مبنی ہے، یعنی اس میں آپ کو صرف ٹائم بتایا جائے گا۔ اب ٹائم میں کیا کیا آ سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ آئے گا، اس کے بعد منٹ آئے گا، اس کے بعد آور آئے گا، اس کے بعد ڈے آئے گا، اس کے بعد ویک آئے گا، اس کے بعد منتھ آئے گا، اس کے بعد ایئر آئے گا۔ یہ پورے وقت سے ان کا تعلق ہے۔ سیکنڈ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ثانیۃ، اس کو لکھ لیجئے گا۔ اور منٹ کو کیا کہیں گے عربی میں؟ دقیقۃ۔ دقیقۃ کے معنی آٹا بھی ہوتے ہیں اور دقیقۃ کے معنی منٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ منٹ بھی باریک ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور آٹا بھی باریک ہوتا ہے، اس لیے تو سیکنڈ ثانیۃ، منٹ، دقیقۃ، جس کو ہم گھنٹہ اور کہتے ہیں۔ آور کے لیے کیا آئے گا اس میں؟ ساعۃ، یہ گھنٹہ۔ ڈے، اس کے معنی یوم ہوں گے۔ ویک کے معنی ہفتہ، اس کو عربی میں اسبوع کہتے ہیں، ویک کو۔ اور منتھ جو ہوگا اس کو عربی میں شہر کہتے ہیں، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں کلام اللہ نازل کیا گیا۔ اور ایئر، اس کو دو کہتے ہیں، ایک تو سنت کہتے ہیں، سنتن بھی کہہ سکتے ہیں، اور عامن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں کے معنی سال ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں پہ مبنی ہمارا کیا ہے؟ آج کا سبق ہے۔ تو آپ اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کیجئے۔ باقی جتنی بھی وضاحتیں آئے گی میں اس کو ڈکٹیٹ کرتا رہوں گا۔ ظرف زمان، ظرف زمان پہ مبنی سبق ہے۔ جامعۃ، یونیورسٹی، منارۃ، مینارہ، حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ ہم حیوانات کہتے ہیں، وہ حیوان ہے۔ حدیقۃ الحیوانات، حدیقہ کے معنی باغ، اور حیوانات اینیملز کو کہتے ہیں جانور، یعنی جانوروں کا باغ، یعنی جانوروں کا گارڈن، جس کو ہم زو کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ حدیقۃ الحیوانات، زو۔ یروق، خوشگوار ہوتا ہے۔ جون، فضا کو کہتے ہیں۔ شتاء، سردی۔ عقرب، کانٹا۔ ساعۃ، گھنٹہ۔ دقیقۃ، منٹ۔ حلیب، دودھ۔ کرۃ القدم، فٹ بال۔ اب دیکھیں یہاں پر دیا ہے منارۃ، سامنے مینار دے رہا ہے، اور حدیقۃ الحیوانات، یہ گارڈن یعنی زو۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، وصل حامد الی دلہی یوم الاثنین، حامد پہنچا دلی کو یوم الاثنین، پیر کے دن۔ یہ پیر کے دن بھی ایک خاص پیریڈ ہو گیا، دن ہو گیا، ڈے ہے پیر، اس لیے یہ کیا آ جائے گا؟ ٹائم میں ہی آ جائے گا۔ وصل حامد الی دلہی یوم الاثنین، حامد دلی کو پہنچا پیر کے دن۔ ومکث بها اسبوعا، اور وہاں پر ٹھہرا ایک ہفتہ۔ وزار الجامعۃ یوم الثلاثاء، اور یونیورسٹی کو وزٹ کیا یا پھر یونیورسٹی کو دیکھنے کے لیے گیا یوم الثلاثاء، منگل کے دن۔ وقضى فی حرمها یوم الاربعاء، اور گزارا اس کے کوارٹر میں، یعنی حرم کہتے ہیں اس کے احاطے میں، مطلب اس کے کوارٹر میں، یونیورسٹی کے کوارٹر میں اس نے گزارا یوم الاربعاء، بدھ کا دن، یعنی بدھ کے دن تک وہ یونیورسٹی کے کوارٹر میں ٹھہرا۔ وَذَهَبَ لِمُشَاهَدَةِ مَنَارَةِ قُطُبٍ، اور وہ گیا دیکھنے کے لیے قطب مینار یوم الخمیس، جمعرات کے دن۔ یوم الخمیس کس کو کہتے ہیں؟ جمعرات کو۔ وقام بزیارت المسجد الجامع یوم الجمعۃ، وقام بھی، قامہ کے معنی کھڑا ہونا، لیکن قامہ کے بعد جبھی بھی آ جائے گا تو اس کے معنی ڈوئنگ کے معنی ہو جائیں گے۔ قامہ بھی، قامہ کے معنی ہوتے ہیں سٹینڈنگ، لیکن قامہ کے بعد جبھی بھی آ جائے گا اس کے معنی ڈوئنگ کے ہو جائیں گے، کوئی بھی کام کے کرنا، یعنی فعل
میں کنورٹ ہو جائے گا، ڈوئنگ کے معنی ہوں گے اس میں۔ وقام بی، تو اس نے کیا زیارت کرنے کا کام، مطلب اس نے وزٹ کیا۔ وقام بی زیارت المسجد الجامعی، اور اس نے جامع مسجد کو وزٹ کیا یا پھر جامع مسجد کی زیارت کی، یوم الجمعتی، جمعے کے دن۔ خرج الی زیارتی حدیقۃ الحیوانات یوم السبت، اور وہ نکلا دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، پھر وزٹ کرنے کے لیے خرج الی زیارت حدیقۃ الحیوانات یوم السبت، اور وہ زو دیکھنے کے لیے گیا سنیچر کے دن۔ ورجع منہا مساء، اور وہاں سے لوٹ گیا شام میں۔ ذهب الی سوق تشاندنی تشوق، تشاندنی تشوق چاندنی چوک کو کہتے ہیں، وہ چاندنی چوک بازار کو گیا یوم الاحد، اتوار کے دن۔ واشترى قمیصا وبنطلونا لاخیہ، اور ایک شرٹ اور ایک پینٹ اپنے بھائی کے لیے خریدا۔ اب دیکھیے دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ یبدأ العام المیلادی بشہر ینایر، اب پہلا جو پیراگراف تھا اس میں وقت بھی دیا، ڈے بھی دیا، ویک بھی دیا اور منتھ بھی دیا، اور اگلا جو آ رہا ہے وہ صرف منتھ پر مبنی ہے، مہینے پر مبنی ہے۔ یبدأ العام المیلادی بشہر ینایر، یعنی سال کی ابتدا ہوتی ہے، سال کی ابتدا ہوتی ہے جنوری کے مہینے سے۔ وَيَتْلُوهُ فیبرایر، اور اس کے پیچھے آتا ہے، تلا یتلو کے معنی پیچھے آنا، ہم جو تلاوت کہتے ہیں آیت ایک کے بعد ایک آتے رہتی ہے، تو تلا یتلو کے معنی پیچھے آنا، کنٹینیوسلی آنا۔ وَيَتْلُوهُ فیبرایر، سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ جنوری کے بعد فروری آتا ہے۔ ثم یأتی شہر مارس، پھر اس کے بعد مارچ کا مہینہ آتا ہے۔ وَيَبْدأُ الْعَامُ الْمَالِي فِي بِلَادِنَا بِبِدَایَةِ شَهْرِ ابریل، اور ہمارے ملک میں مالی سال کی ابتدا ہوتی ہے بِبِدَایَةِ ابریل، اپریل کے مہینے کی شروعات سے۔ وَالْحَرُّ شَدِيدٌ فِي شَهْرِ مَایُ وَیُونِیُ، اور گرمی شدید ہوتی ہے مئی اور جون کے مہینے میں۔ وَيَنزِلُ الْمَطَرُ فِي یولیو وَاَغَسْطُس، اور بارش ہوتی ہے جولائی اور اگست کے مہینے میں۔ وَيَرُوقُ الْجَوُّ فِي سپتمبر وَاکتوبر وَنوفمبر، اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، فضا خوشگوار ہو جاتی ہے سپٹمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں۔ مطلب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جولائی اور اگست میں بارش ہوتی ہے، اور یہ بارش کی وجہ سے جو ہریالی ہوتی ہے اور موسم خوشگوار ہوتا ہے وہ 3 مہینے چلتا ہے۔ یروق الجو، موسم خوشگوار ہوتا ہے، فضا خوشگوار ہوتی ہے، فی سپتمبر و اکتوبر و نوفمبر، سپٹمبر میں بھی، اکتوبر میں بھی اور نومبر میں بھی۔ اما دسمبر فہو شہر الشتاء، رہی بات دسمبر کی تو وہ سردی کا مہینہ ہے۔ اب یہ گھڑی کے سے متعلق، وقت سے متعلق آ رہا ہے۔ خالد کم الساعۃ الآن، خالد کہہ رہا ہے کہ ابھی کتنے بجے ہے؟ تو حامد جواب دے رہا ہے الساعۃ الآن الثانیۃ عشرۃ تماما، ابھی پورے کے پورے 12 بجے ہیں۔ خالد کیف یعرف الوقت، اب خالد سوال کر رہا ہے حامد سے کیف یعرف الوقت، وقت کو کیسے جانا جاتا ہے، وقت کیسے پہچانا جاتا ہے؟ تو حامد اس کو بتا رہے ہیں انظروا قد وصل العقرب الصغیر والعقرب الكبیر الى الرقم الثانی عشر، انظر دیکھو، کس کو دیکھو؟ قد وصل العقرب الصغیر، عقرب کہتے ہیں گھڑی کے کانٹے کو، عقرب بچھو کو بھی کہتے ہیں اور کانٹے کو بھی کہتے ہیں۔ اب گھڑی سے ٹائم سے متعلق اگر عقرب آئے گا تو اس سے مراد کانٹا ہوگا۔ انظر قد وصل العقرب الصغیر والعقرب الكبیر الى الرقم الثانی عشر، دیکھو چھوٹا کانٹا اور بڑا کانٹا 12ویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں۔ فہی الآن الساعۃ الثانیۃ عشرۃ، تو ابھی کتنے ہو رہے ہیں؟ فہی الآن الساعۃ الثانیۃ عشرۃ، ابھی 12 بج رہے ہیں۔ وَإِذَا وَصَلَ الْعَقْرَبُ الصَّغِيرُ إِلَى الرَّقْمِ الْوَاحِدِ وَالْعَقْرَبُ الْكَبِيرُ إِلَى الثَّانِي عَشَرَ فَهِيَ السَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ، وَإِذَا وَصَلَ، اور جب پہنچ جائے، العقرب الصغیر چھوٹا کانٹا، إِلَى الرَّقْمِ الْوَاحِدِ ایک نمبر پر، پہلے نمبر پر، والعقرب الکبیر
الی الثانی عشرہ، اور بڑا کاٹا پہنچ جائے 12ویں نمبر پر، فہی الساعۃ الواحدہ، تو یہ پورے 1 بج جائیں گے۔ جب چھوٹا کاٹا 1 پر پہنچ جائے اور بڑا کاٹا 12 پر پہنچ جائے تو پورے 1 بج جائیں گے۔ العقرب الصغیر یشیر الی الساعہ، چھوٹا کاٹا گھنٹے کو بتاتا ہے، گھنٹے کی طرف اشارہ کرتا ہے، مطلب گھنٹوں کو بتاتا ہے، چھوٹا کاٹا گھنٹے کو بتاتا ہے۔ والعقرب الکبیر یشیر الی الدقیقۃ، اور بڑا کاٹا منٹ کو بتاتا ہے یا پھر منٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَيَقْطَعُ الْعَقْرَبُ الصَّغِيرُ مَسَافَةَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا وَصَلَ مِنْ رَقْمٍ إِلَى رَقْمٍ آخر۔ وَيَقْطَعُ الْعَقْرَبُ الصَّغِيرُ مَسَافَةَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، اور چھوٹا کاٹا طے کرتا ہے 1 گھنٹے کے سفر کو، کب طے کرتا ہے؟ اذا وصل من رقم الى رقم آخر، جب وہ 1 نمبر سے دوسرے نمبر پر پہنچتا ہے۔ جب چھوٹا کاٹا 1 نمبر سے دوسرے نمبر پر پہنچتا ہے تو وہ 1 گھنٹے کی مسافت کو، سفر کو طے کرتا ہے۔ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، وَيَقْطَعُ الْأَقْرَبُ الصَّغِيرُ، اور چھوٹا کاٹا طے کرتا ہے مسافت ساعتین، 1 گھنٹے کے سفر کو، مسافت ساعت واحدۃ، 1 گھنٹے کے سفر کو، اذا وصل من رقم الى رقم آخر، جب وہ 1 نمبر سے دوسرے نمبر پہ پہنچتا ہے۔ وَيَقْطَعُ الْأَقْرَبُ الْكَبِيرُ مَسَافَةَ 5 دقائق بین رقمین، اور بڑا کاٹا 5 منٹ کے سفر کو طے کرتا ہے 1 نمبر سے دوسرے نمبر پر جانے کے لیے، مطلب دونوں نمبروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، ان درمیانی فاصلے کو بڑا کاٹا طے کرتا ہے 5 منٹ کے وقت میں۔ یہب حامد کل یوم فجرا، حامد روزانہ فجر میں اٹھتا ہے۔ ویشرب الحلیب فی الفطور، اور وہ ناشتے میں دودھ کو پیتا ہے، صباحا، صبح صبح۔ ویخرج الی الکلیۃ فی الساعۃ التاسعہ، اور وہ 9 بجے کالج کی طرف جاتا ہے۔ ویرجع منہا ظہرا، اور ظہر میں وہاں سے واپس ہوتا ہے۔ ویلعب کرۃ القدم مساء، اور وہ شام میں فٹ بال کو کھیلتا ہے۔ وَيَنَامُ لَيْلًا، اور رات میں سو جاتا ہے۔ اب ہمارا آخری جملہ یہ ہے، أَنَا أُسَافِرُ الْيَوْمَ وَأَرْجِعُ غَدًا، میں آج سفر کروں گا اور کل لوٹ جاؤں گا۔ جاء أَبُوهُ أَمْسِ، اس کے والد کل تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سبق جو ہمارا ظرف زمان تھا، جو وقت پر مبنی تھا، ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس کے الفاظ کو، ان میں آنے والے الفاظ کو آپ یاد کریں، ان کو لکھیں اور ان کو اپنے روزمرہ جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔